مولاي صل وسلم دائما سے پارہ ہے سورۃ الانعام کی آیت 91 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم۔ وما قدر الله حق قدره، اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی، حق کا قدری جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب بولے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ قل، آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ لائے تھے، نورم و ہدا، روشنی اور ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تبدونہ، ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا چھپا لیتے ہو، وعلمتم، اور وہ تمہیں سکھایا جاتا ہے، ما لم تعلموا، جو نہ تم کو معلوم تھا، انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ کہیے اللہ، ثم پھر، ذرہم انہیں چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، ان کی بہودگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ کے مشرکوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ آتا ہے اور مجھے یہ قرآن دے کے چلا جاتا ہے۔ اب مکہ کے لوگ کو زیادہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی تصدیق چاہتے ہیں یہود سے۔ یہود علمی طور پہ مضبوط تھے، آسمانی کتاب تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر یہود کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، ہمارے ہاں وہ ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس پہ قرآن اترتا ہے، تو ہم چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ہمیں بتاؤ کیا وہ سچ کہتا ہے؟ آپ کے پاس آسمانی کتاب ہے اور ہم تو کسی آسمانی کتاب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قسمیہ طور پہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی کتاب کسی بشر پہ نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل کی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ جاننی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جب وہ بولے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ پر کتنا بڑا بہتان ہے، یعنی جو کتاب ان کے پاس ہے وہ تو اترے بشر پر، جناب موسیٰ پر، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو انکاری ہوں اور کہیں جی بشر پر تو کبھی کلام اتر ہی نہیں سکتا ہے، تو فرشتے پر اترتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، نوراً، روشنی، وہدن، اور ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنائے۔ قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں اور قراطیس اس کی جمع ہے، کاپیاں ہیں، کاغذ ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ کتاب کی صورت میں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی اور وہ تختیوں میں نازل ہوئی، انہوں نے اس کے کاغذ بنا لیے، احکامات پر مشتمل کاغذ تھے۔ جب ان کی مرضی ہوتی اپنے مطلب کے مطابق کوئی ایک کاغذ کھولتے اور لوگوں کو سنا دیتے، اور جہاں پہ خصوصاً نبی آخر الزماں کی بات ہوتی وہ قرطاس، وہ کاپی، وہ کاغذ چھپا لیتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجعلونہ قراطیس، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تبدونہ وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا تم چھپا لیتے ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن شریف میں بار بار کیوں انجیل کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، ہمارا تو کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن اگر آپ ان کی کمیونٹیز میں جائیں جو ان کے مذہب کو پڑھنے والے ہیں، ان کے نوجوان بھی مذہب کے حوالے سے بہت سے سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے مسجد کے گروپ میں ایک نوجوان کا جو کہ عیسائی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے والا تھا، اس کے سوال کو شیئر کیا تھا۔ اتفاق ہوا آپ کا پڑھنے کا، مسجد کا گروپ ہے، اس میں ہم سوال و جواب شیئر کرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام کیمل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے چند باتوں میں ڈاؤٹ ہوا اور میں اس سے رک گیا۔ مثال کے طور پہ وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے یعنی انجیل، عیسائی تھا، یعنی انجیل وہ تحریف شدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تورات تحریف شدہ ہے، بائبل کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ تفصیلا لکل شیء، بائبل میں یعنی کہ انجیل میں، جس کو گوسپل کہتے ہیں، اس میں ہر شے کی تفصیل ہے۔ اب بقول اس کے جب ہر شے کی تفصیل اس میں ہے تو قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بنا کے جواب اس کو بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانے والا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کس انداز سے سوچتے ہیں اور کس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ کیوں بار بار انجیل کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں بار بار ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا میں جتنی بھی جنگ چل رہی ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے، جسمانی طور پہ، معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ، ہم جتنے مرضی لبرل بن جائیں، ہم کہیں جی ہمارا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ بس ایک خاص تعلق ہے، اس کے علاوہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مذہب کی بنیاد پہ جنگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، معاشی طور پہ پست کیا جا رہا ہے، ان کی ثقافت کو مٹایا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کی لاجک دیکھیے کہ اس کی دراصل وجہ کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو تار تار کیا گیا ہے، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی سپہ سالار نہیں، کالونیز میں مسلمانوں کے ان ممالک کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہ ایک حاکم ہوتا تھا جو مسلمانوں کا ایک تصور ہے کہ یہ حکم دے گا اور تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے دیکھیں غزہ پہ بربریت طاری ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا مذہب ہے، اور قرآن بار بار ان کو ایڈریس کر رہا ہے، بار بار ایڈریس کر رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ غلطی کی، تمہارے بڑوں نے یہ غلطی کی، دین اسلام سچا دین ہے۔ اور پھر یہاں پہ ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا۔ وہ کہتے تھے جی محمد پہ قرآن نازل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جناب موسیٰ کیا ہے؟ اپنی کتاب کو تم مانو اور یہ بھی جانو کہ بشر پہ نازل ہوئی، لیکن سرکار کی بات آئے تو جی یہ تو فرشتے پہ نازل ہوتا ہے، ان پہ کیسے نازل ہو گیا؟ فرمایا جو تمہارے پاس کتاب تھی تم نے اس کے کاغذ بنا لیے، اس کو تم نے چھپا چھپا کے لپیٹ لپیٹ کے رکھنا شروع کر دیا، تبدونہ ظاہر کرتے، وتخفون کثیرا، اور بہت سی چیزیں تم چھپاتے، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو معلوم تھا۔ اللہ کہو ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دو۔ اے محبوب تم کو اللہ، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون، ان کی بےہودگی میں کہ اپنی بےہودگی میں کھیلتے رہے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، مبارک برکت والی، ہر لحاظ سے برکت ہے، اس کے الفاظ بھی برکت ہیں، جس پہ لکھی جائے وہ بھی برکت والا ہے، اس کا چھونا بھی بابرکت ہے، کسی شے کے ساتھ مس کر دیا جائے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو آگے تھیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ تم در سناؤ
القرى سب بستیوں کے سردار کو، ومن حولہا اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں۔ القرى کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ۔ القرى مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ یہ دنیا کے وسط میں ہے۔ فرمایا القرى میں ڈر سناؤ، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد۔ تو اس کے ارد گرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف جزیرہ عرب میں اس کے ارد گرد، چونکہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے، اس کے ارد گرد ساری دنیا ہے۔ فرمایا ساری دنیا میں اس کے پیغام کو عام کرو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا میں چند مشہور یونیورسٹیز ہیں اسلامی اعتبار، سر فہرست تو اس وقت جامعۃ الازہر ہے۔ طرح یمن میں جامعۃ المصطفیٰ، جہاں اس وقت پوری دنیا سے خصوصاً امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور جامعۃ المصطفیٰ میں آ کے پڑھتے ہیں۔ یمن میں اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کا بیکورڈ ہے، یا نیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے، اور وہ جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں، وہ اسے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آ کے وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہاں کسی طالب علم سے بات بھی کرنی ہو تو آپ کو وہ پرانا جو PTCL کا نظام ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر شوق ہو، ذوق ہو، اللہ تعالیٰ کبھی سہولت عطا فرمائے، مہلت دے، وقت کی مہلت ہو، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ان یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، جہاں پہ اسلام پڑھایا جاتا ہے، اسلام سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کو مصر لے کے جایا جا سکتا ہے، وہاں عربی ماحول سے واقفیت ملتی ہے، عربی بول چال اس سے آ جاتی ہے، عرب ثقافت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم چونکہ یہیں مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے بہت سارے اعتراضات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جی مسلمان اس طرح کے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دو نمبری کرتے ہیں۔ لیکن جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ بہت زیادہ عشاق رسول آپ کو ملیں گے، وضع قطع ظاہراً ان کا اسلامی نہیں ہوگا، لیکن حضور کا نام سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اور سرکار کا نام سنیں گے تو درود پاک شروع کر دیں، اتنے وہ عاشق رسول۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی، یا کہے مجھے وحی ہوئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور اسے کچھ وحی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حلوے کی پلیٹ تھی کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ ٹوٹ پڑے، بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضور کے زمانے میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے، اور ان تمام میں سے یہ سب سے شدت والا بندہ تھا مسیلمہ کذاب، نجد کا رہنے والا تھا، اور اپنی اس کی سلطنت بن گئی تھی، اپنی فوج تھی، اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے حواری تھے، اس پہ جان قربان کرتے تھے، کہتا تھا جی میں نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک خط لکھا، اس کے خط کے جواب میں جس نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں، ادھر آپ نبی بن جائیں، ادھر میں بن جاتا ہوں، جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ بھئی ادھر تم ادھر ہم، نتیجتاً ملک دو لخت ہو گیا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کہتا تھا کہ ادھر آپ حکومت کریں حجاز میں، اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب ہے، اس وقت تھا نجد، حجاز اور طائف، نجد، حجاز اور طائف، یہ نجد کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اس نے ایک اور مطالبہ کیا، یہ تجویز پیش کی. اس نے کہا اگر یہ منظور نہیں ہے تو جب تک آپ نبی ہیں میں اور میرے سارے حواری یعنی میرے صحابہ آپ کو مانیں گے، آپ وصیت کر کے جائیں آپ کے بعد آپ کے سارے حواری سارے صحابی مجھے مانیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھوایا اور اس کے ماتھے پہ لکھوایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب. یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام ہے. کاذب نہیں کہا، کذاب بہت زیادہ جھوٹا، جو کہتا تھا مجھ پہ وحی آتی ہے اور میں بھی نبی. آپ نے کہا کہ یہ کون ہے جو خط اس کے پاس لے جائے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کو 50-50 تو ہے نہیں، تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو سرنڈر کر دے اور اسلام قبول کر لے، ورنہ تلواریں فیصلہ کرنا جانتی. آپ نے فرمایا کون ہے جو خط لے کے جائے؟ حضور کے ایک غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ. غریب تھے، چھابڑی لگاتے تھے اور چھابڑی میں چھوارے بیچتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا کوئی خط لے کے جائے گا؟ تو وہ جناب حبیب کے منہ میں ایک چھوارا تھا، وہ کھا رہے تھے اور ساتھ سن رہے تھے سرکار کہہ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. تو حضور نے کہا کون لے کے جائے گا؟ سب سے پہلے یہی بولے یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا. تو جب اتنی بات کہی نا تو منہ میں چھوارا تھا وہ گرا، ذرے گرے، جس طرح بندے نے کچھ کھایا ہو اور کلام کرنا شروع کر دے تو وہ گرتا ہے. چھوارے گرنے لگے. ایک صحابی کہنے لگے چھوارا تجھے کھانا آتا نہیں ہے، سفارت کاریوں کا بڑا شوق ہے، تو جائے گا اس کے پاس؟ خاموش ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب تو جائے گا؟ جی یا رسول اللہ. اور ساتھ یہ بھی کہا ہوگا کہ بات تیری ٹھیک ہے، چھوارا مجھے کھانا کوئی نہیں آتا، لیکن اگر میں یہی کھانا سیکھتا رہ گیا اور حضور نے ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی تو میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں ڈیوٹی میری لگے. یعنی دین کے کام بھی تو ہر بندہ نہیں نہ کر سکتا، اور نہ ہی اللہ ہر بندے سے کام لیتا ہے، یہ تو خاص لوگوں کو اللہ چنتا ہے. حضور نے کہا تو جائے گا؟ جی جاؤں گا. آپ نے فرمایا میرے حبیب کے لیے میں محمد کا گھوڑا لے آؤں. حضور کی سواری آئی. میرے حبیب کے لیے میں محمد کا نیزہ لے آؤں. حضور کا نیزہ آ گیا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو غریب ہے، تیرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، تجھے بولنا نہیں آتا، تیرا خاندان تیرا نسب بہت اچھا نہیں ہے. بس سرکار کی نظر پڑ گئی، حضور کو پسند آ گئے. جائے گا؟ جی جاؤں گا. گھوڑے پہ سوار کرایا، اپنا نیزہ تھمایا اور فرمایا اے حبیب ذرا تن کے جانا، اکڑ کے جانا، پتہ چلے محمد عربی کا غلام آ رہا. متکبر کے سامنے تکبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تکبر، متکبر آدمی. ہمارے استاد شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، قبلہ سید ہدایت سلطان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو عاجز بندہ ہو نا اس کے سامنے دونوں ہاتھوں سے سلام لو، دل بھی جھک جائے کہ یہ عاجز بندہ ہے. لیکن متکبر ہو ایک ہاتھ سے سلام لو تو 4 انگلیاں آگے کر دو کہ متکبر آدمی. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ دیندار ہلکا بندہ ہے. تو متکبر کے سامنے تکبر کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. فرمایا اکڑ کے جانا. جی یا رسول اللہ. اب ایک چھابڑی لگانے والا اس کو کیا ادب آداب ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا. انہوں نے گھوڑا سرکار کا لیا، وہیں پہ چھابڑی رکھی، اسی وقت خط لیا اور منزلوں پہ منزلیں مارتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نجد روانہ ہوئے. جب وہاں پہ پہنچے تو بڑا اس کا دربار لگا، بڑا کر و فر ہے، بڑی اکڑ ہے، بڑا ہی تکبر ہے، بادشاہ بنا، فرعون بنا بیٹھا. ننگی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، زہروں میں بجھے ہوئے تیر ہیں. تو آپ نے وہ دور سامنے سرکار کا گھوڑا باندھا، نیزہ ہاتھ میں پکڑا اور اکڑ کے اس کے سامنے چلنے لگے. اب یہ وہ بیٹھا ہے تو جناب حبیب اس کے قریب گئے، درمیان میں نیزہ گاڑ دیا. وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ فرمایا تجھے شکل سے نظر نہیں آ رہا میں محمد کا غلام ہوں؟ تو پوچھ رہا ہے تو کون ہے؟ بڑا متعجب ہوا، کہنے لگا عرب کے بدوؤں میں اتنی صلاحیت آ گئی کہ بادشاہوں کے سامنے گفتگو کر سکے. تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا، یہ کس طرح کا کلام کر رہے ہو؟ جناب حبیب نے کہا ہمیں واقعی بولنا نہیں آتا تھا،
لیکن جب سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی۔ ہم عرب کے بدو ہیں، لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے ان کو مالک کونین بنایا۔ کہنے لگا اچھا آیا کس لیے ہے؟ کہا تیرے نام خط ہے۔ کہنے لگا پڑھ کے سناؤ۔ اب جناب حبیب کہاں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت جب ذہن میں جواب ارشاد فرمائے القا کرے، جناب حبیب کہنے لگے خط تیرے نام ہے، میں کیوں پڑھوں، تو پڑھ، تیرا خط ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اپنے ایک مصاحب کو اٹھایا اور کہا ذرا یہ خط پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اب خود بیٹھ گیا مصاحب، ایک مشیر آگے بڑھا، اس نے خط لیا اور بآواز بلند، ابھی پہلا ہی جملہ پڑھا نا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام خط ہے، تو عضلات پھڑکنے لگے، بی پی اس کا ہائی ہو گیا۔ یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی کذاب لکھے گا۔ اس نے تو کہا تھا، بڑے اچھے الفاظ میں کہا ہوگا کہ آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، گول میز کانفرنس ہوگی، پھر اس کے راؤنڈ چلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون وزیر بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کون صدر بنتا ہے۔ اب پہلا ہی جملہ سر پہ زور سے جیسے کسی نے تھوڑا مارا۔ کہنے لگا یہ کیا لکھا؟ جناب حبیب کہنے لگے تو بہرا ہے، تجھے سنائی نہیں دیا حضور نے تجھے کذاب لکھا ہے؟ کہنے لگا ان سے تو بعد میں نپٹوں گا، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فرما تو خیال کی بات کرتا ہے، میرا ایمان ہے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تو نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرا سر قلم کروں گا، پھر تیرے بازو قلم کروں گا اور تجھے اپاہج کر دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، تو کہہ دے جو لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ جناب حبیب پھر بولے، کہا کہ یہ جان ہے تو اب بھی کذاب ہے، یہ نکل جائے گی تو تب بھی کذاب ہی رہے گا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے جناب حبیب کے دائیں بازو پہ وار کیا کہ موڈے سے اتر گیا، پھر وار کیا بایاں بازو بھی اتر گیا، تو خون کے فوارے نکلنے لگے۔ کہنے لگا اب کیا خیال ہے؟ فرمایا جو بازو کٹنے سے پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ کہنے لگا بازو کٹ جائے بندہ بچ جاتا ہے، سر قلم ہو جائے بندہ نہیں بچتا، آخری موقع ہے، لگتا ہے تو ابھی نا مجھے پہچانتا نہیں ہے، یہ مڑ کے دیکھ، یہ میرے فوجی دیکھ، یہ میرے پاس تلواریں دیکھ، میری قوت دیکھ، جاہو حشم دیکھ، پھر تجھے اندازہ ہوگا میں کون۔ مڑ کے دیکھ نا میری فوجوں کو، میرے سپاہیوں کو دیکھ۔ جناب حبیب کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں یا 12 بچے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں چلنا نہیں آتا۔ جب میں تیرے پاس آیا نا میں نے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیری فوجوں کی طرف کیا دیکھوں گا؟ اس نے پھر وار کیا، جناب حبیب کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس نے قتل کیا۔ سرکار تک خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب نے ایسی شہادت پائی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل۔ یہ دیکھیں نا ختم نبوت ہے، سرکار کے زمانے سے ہی اس پہ پہرا دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال، یا کہے اوحی الی، مجھے وحی ہوئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی۔ آج کے دور میں یہ جو قادیانی مرزائیوں کی بابت ایک مسئلہ ہے، اس کی کتابیں پڑھیں نا، یہ بھی کہتا ہے مجھ پہ وحی ہوئی ہے، اس کی وحی عجیب و غریب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یہ خاتون پہ عاشق ہو گیا، وہ شادی شدہ تھی، کہ اس کے ہسبینڈ سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ میری ہے، اور اگر نہ کیا تو مر جائے گا، کہ یہ مر جائے گی، مگر چونکہ جھوٹا تھا خود مر گیا، وہ زندہ رہے۔ اس سے پوچھا گیا جو آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اس کے جو فرشتہ ہے جو اس پہ آتا تھا اس کا نام یہ ہے، اور عجیب و غریب قسم کی اس پہ وحیاں نازل کرتا تھا۔
کبھی ملکہ برطانیہ کی شان میں بھی اس پہ وحی آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، انہوں نے کہا ہم کیوں مانیں؟ آپ نے فرمایا میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس میں غلطی ہو، اس میں کوئی عیب نظر آئے تو اللہ کو ماننے سے انکار کر دے۔ اور یہ شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے یہ سراپا عیب تھا۔ اچھا، یہ بھی اصول یاد رہے کہ اللہ کا نبی عیب والا نہیں ہوتا، اس میں کبھی کوئی عیب نہیں ہوا، کسی نبی میں کبھی عیب نہیں تھا، نہ جسمانی نہ روحانی۔ اب اس میں جسمانی عیب یہ تھا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اللہ کا نبی سب سے خوبصورت ہوتا ہے، علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اس میں سقم نہیں ہوتا، عیب نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی نبی لنگڑا لولا نہیں آیا، کبھی کوئی نبی عیب والا نہیں آیا کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اور پھر کبھی کسی نبی کا نام جمہور کے مطابق مرکب نہیں ہوا، مفرد ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، الیاس، زکریا، الیسع، اور اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد، مرکب۔ یعنی یہ ظاہری چند چیزیں ہیں۔ پھر عقلی طور پہ اس کے بیٹے نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، اس میں کہتا ہے کہ ابا جی گڑ پسند کرتے تھے، تو ایک جیب میں گڑ ڈالتے، ایک جیب میں ڈیلا ڈال لیتے جس سے استنجا کرتے، مٹی کا، لیکن بھول جایا کرتے تھے، جب استنجے کا وقت آتا تو گڑ سے استنجا کر لیتے، اور کھانے کا وقت آتا تو مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتے۔ یعنی جس کی یہ حالت ہو وہ تو انسان کہلانے کا روادار نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کو کہیں جی یہ نبی ہے یا مسیح موعود ہے، اور اس کے پیچھے بے تحاشا لوگ لگ گئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لاہور کی وہ جو مارکیٹ ہے وہاں پلومر کی دکان سے میرے لیے اچھی سی وائن لے کے آنا، یعنی اس کے بھی دل دادا تھے۔ یہ جسمانی قباحتیں اور جسمانی عیوب، ظاہری عیوب جس بندے میں ہوں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نبی تھا۔ ہاں، کسی زمانے میں یہ عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا اور بڑا مناظر تھا، اور لوگ اس کے علم کے معترف تھے، لیکن بعد میں پھر یہ دوسری طرف چل نکلا۔ فرمایا انہوں نے اللہ پہ افترا باندھا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جنہوں نے کہا مجھے وحی ہوئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی۔ اس طرح وہ بھی جھوٹ باندھتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں سرکار کا دیدار ہوا مگر کوئی نہیں ہوتا، سرکار نے خواب میں ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو کیا وہ حجت ہے؟ ایک سوال ہے۔ خواب میں اگر کسی کو کوئی ہستی اشارہ دے یا حکم دے تو یہ کام کر، وہ اس کا انفرادی تو ہو سکتا ہے اگر وہ شریعت سے کلیش نہ کھائے، وہ اجتماعی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ شیخ احمد خواب میں انہوں نے کہا سرکار نے کہا ہے ہر بندہ یہ میسیج اتنے لوگوں کو پہنچائے وغیرہ، یا اگر وہ کہہ دے جی فرمایا گیا ہے مثال کے طور پہ اس جگہ پہ ہاسپٹل تعمیر کرو، یا تمام کے تمام لوگ تلواریں لے کے نکلو اور نواز شریف صاحب کے گھر کا گھراؤ کر لو، اور مجھے خواب آیا، تو کیا ایسا کر لیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین میں اب نہ کوئی حکم آ سکتا ہے نہ کوئی ممانعت آ سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے جی مجھے خواب آیا، اسے کہیں گے اپنے تک کی محدود رکھ۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو خواب شاب نہیں آتا، ایسے ہی وہ بیٹھے ہیں اونگ رہے ہیں، تو خیالات کی بھرمار ہے، اسی میں وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں فلاں فلاں کا دیدار ہوا۔ ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیسی ہستی پر بہتان طرازی کر رہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کاتب آتا تھا، حضور اس سے کہتے تھے کہ تو وہی لکھ، وہی لکھتا۔ ایک مرتبہ وہی لکھوا رہے تھے، اگلا جملہ وہ کہنے لگا آگے میرا خیال ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میں خود لکھ سکتا ہوں۔ اتنی بات اس نے کہی تو مرتد ہو گیا۔ بعد میں خیر وہ اس نے پھر کلمہ پڑھا اور دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے، غمرات الموت، موت کی سختیاں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان۔ فرشتے سامنے ہیں، آخری وقت ہے، اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفس کو دے دو، جان نکال کے ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، الیوم، آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا۔ کب؟ جب فرشتے کہتے ہیں جان نکالو۔ آج کے کچھ ایسے مفکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر میں کسی قسم کی کوئی جزا سزا نہیں ہے، جزا سزا کا دن حشر ہے، جس طرح کے غامدی صاحب ہیں، وہ قبر کے عذاب کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب فرشتے کہتے ہیں نا لاؤ بھائی جان دو، الیوم، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے موت اور حشر کے درمیان کا جو وقفہ ہے برزخ، اس میں ہر شخص زندہ ہوتا ہے، مرتا کوئی نہیں ہے، نہ کافر نہ مشرک نہ منافق۔ موت کا ذائقہ آیا پھر زندہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عذاب روح اور جسم کو ہوتا ہے، اور وہ جسم ظاہراً ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں وہ نظر نہ آئے، مٹی میں گل سڑ جائے، لیکن اس کے وجود میں ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق باقی رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا دانہ ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس کو مٹی کھاتی ہے، کوئی جانور بھی اس کو کھا لے تو اسی طرح اس کو نکال دیتا، اس کے ساتھ تعلق اس روح کا قائم رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جیسے چاہے ویسے اس کو جزا یا سزا دی جاتی۔ الیوم، جو ہی روح نکالی وہ کہہ دی آج۔ تو جب کوئی کافر نہیں مرتا، جب کوئی مشرک نہیں مرتا، جب کوئی منافق نہیں مرتا، تو جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہو وہ کس طرح مر سکتا؟ جو ساری زندگی سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہا ہو وہ کیسے مر سکتا؟ جب یہ عام لوگ نہیں مرتے تو پھر اللہ کے نبی کس طرح مردہ ہو سکتے؟ الیوم تجزون عذاب الہون، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں سانجا بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے شریک ہیں، آج وہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے وہ وعدے گئے، وہ لوگ گئے جو تم سے دعوے کرتے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنی قوت اور طاقت کا ذکر فرما رہا ہے۔ فالق کہتے ہیں پھاڑنا، چیرنا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ دیکھیں ہم بیج زمین میں ڈالتے ہیں، اس کو کون پھاڑتا ہے؟ اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے؟ ایک دانہ ڈالیں تو کتنے دانے نکل آتے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالنے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ اللہ۔ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، جس طرح انڈا مردہ ہے اس سے زندہ نکال دیا۔
ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں اندھے جاتے ہو، فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو چین بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب بنایا۔ رات کی نیند سکون والی نیند ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس میں چین رکھا۔ رات کو بندہ 6 گھنٹے سو لے سارا دن فریش رہتا ہے، لیکن صبح اگر 12 گھنٹے بھی سویا رہے اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ جو ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں بھی صبح سارا دن سوئے رہیں اور رات کو پھر ہم جاگیں، رات کو کیوں جاگیں؟ امریکہ کی مارکیٹ رات کو کھلتی ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر لو، اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر لو۔ اللہ کہتا ہے رات ہم نے بنائی ہے سکون کے لیے، رات بنائی ہے ہم نے سونے کے لیے، اور سورج اور چاند کیوں بنائے؟ فرمایا حساب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے میتھمیٹکس پڑھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہر وہ علم پڑھنا جائز ہے جو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے کمالات کو بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، ہر علم پڑھنا جائز ہے، کوئی علم ممنوع نہیں ہے۔ دیکھیں سورج اور چاند یہ کس کو سمجھ آ سکتا ہے؟ جس کو حساب آتا ہو، جس کو ریاضی نہیں آتی اس کو کیا سمجھ اس کی، کب گرہن لگے گا، کس وقت لگے گا، کس ڈگری پہ جائے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادہ ہے زبردست جاننے والے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے۔ کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی ہیں علم والوں کے لیے۔ سفر کرنا ہو تو ستاروں سے رہنمائی لی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ اس حدیث پہ کلام بھی کیا گیا ہے، بعض نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن مفہوماً یہ روایت ٹھیک ہے کہ ہم تک دین پہنچا ہے تو صحابہ ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور فرمایا میری آل پاک کی مثال کشتی کسی ہے، یعنی بندہ سمندر میں دریا میں کتنی دیر تیر سکتا ہے، تو بالآخر کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آل پاک کی محبت یہ کشتی ہے، اس پہ سوار ہونا ہے، محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھنی ہے، پھر ستاروں کو دیکھنا، پھر صحابہ کے عمل کو دیکھنا، یہی کامیابی کا رستہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے۔ مستقر کیا ہے؟ زمین، اللہ کو معلوم ہے تم نے زمین میں رہنا ہے، کہاں پہ رہنا ہے، تو زمین کے علاوہ ہم کہیں رہ سکتے ہیں؟ یعنی فی الحال تو کوئی ایسی جگہ دریافت نہیں ہوئی کہ ہم زمین کے علاوہ کہیں اور رہ سکیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا ایٹماسفیئر بنا دیا جائے مریخ پر، مشتری پر، یا نیپچون پر، پلوٹو پر، جہاں پہ حضرت انسان بس سکے، لیکن فی الوقت ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فمستقر، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے۔ فی الوقت ہمارا مستقر یہ زمین ہے، ومستودع، اور کہیں امانتاً رہنا ہے، یعنی کسی جگہ پر تمہیں دفن کیا جائے گا، امانت کے طور پہ دفن کیا جائے گا، اللہ پھر تمہیں اٹھا لے گا۔ ایک تصور یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو امانتاً دفن کر دیا جائے، تو یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے، اس کے ورثہ آئیں گے نکال لیں گے، کوئی تصور نہیں۔ تو کون سی قبر کھولی جا سکتی ہے جہاں سے مردہ کو نکالا جائے؟ اگر کسی نے غصب شدہ زمین پر کسی کو دفن کیا ہے، وارث کہیں اس کو نکالو تو نکالا جائے، ادروائز یہ جو عیدی اور دوسرے تیسرے جی ہم نے امانتاً دفن کیا، یہ امانت و مونت کا تصور کوئی، بس دفن کر دیا اب کھولنا درست نہیں۔
پچھلے دنوں پاکستان کی ایک بڑی خانقاہ پیر صاحب کو دفن کیا، تو انہوں نے کہا جی کسی کو خواب آیا، انہوں نے وہاں سے پیر صاحب کو نکالا اور دوسری جگہ احاطے میں ہی دفن کر دیا۔ اب اس پہ وہ دلائل پیش کرنے لگے، جی جائز تھا، جی فلاں تھا فلاں تھا۔ کوئی جائز نہیں ہے، شریعت سب کے لیے مساوی ہے، کسی پیر کے لیے نہیں بدلتی، کسی فقیر کے لیے نہیں بدلتی، کسی بادشاہ کے لیے نہیں بدلتی۔ شریعت کا حکم ہے، دفن کر دیا ہے، اور وہ غصب شدہ زمین نہیں ہے، لہٰذا وہیں پر ہی ان کو رہنا تھا، الا یہ کہ کوئی شرعی قباحت اس میں موجود ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آ جائیں اور کہیں کہ اپنے وارث کو یہاں سے آپ نکال کے لے جائیں، تو لازم ہے اس کو نکالا جائے، ادروائز نہیں نکالا جائے۔ فمستقر و مستودع، کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، وہ مستودع، اور کہیں امانتاً رہنا۔ کسی نے کہا اس سے مراد باپ کی پشت ہے اور ماں کا رحم ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا مستقر اور تمہارا مستودع باپ کی پشت ہے اور ماں کا رحم ہے۔ کسی نے اس کا الٹ بیان کیا، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ سما کہتے ہیں اونچی جگہ، آسمان کیا ہے یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آسمان کہاں پر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں گیسز نظر آتی ہیں، کبھی نیلی ہو جاتی ہیں، کبھی سفید ہو جاتی ہیں، کبھی سبز ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آسمان ہے۔ آسمان کوئی نہیں ہے، بس اونچائی ہے، کوئی اوزون کی لہریں ہیں، کوئی فلاں آکسیجن ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے، ادروائز آسمان کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی اونچائی سے پانی اتارا۔ فاخرجنا به نبات كل شيء، تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، اور جو بھی چیز اگتی ہے یہ فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، یہ زمین پہ بسنے والی مخلوق کے فائدے کے لیے۔ فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی، خضر سبزی۔ اس طرح حضرت کیا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام، اصل لفظ ہے حضرت خضر علیہ السلام، خا کے اوپر زبر، داد کے نیچے زیر۔ ان کو حضرت خضر یا حضرت خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پاؤں رکھتے تھے یا جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں سے سبزہ اگاتا تھا، اسی وجہ سے ان کو حضرت خضر کہتے ہیں۔ فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، اول ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سبزی نکالی جس میں دانے نکلتے ہیں، حبن دانا، متراکبہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ انار کبھی آپ کھولے نا انار، تو ایسی بہترین ترتیب جس طرح کسی کاریگر نے مشین کے ذریعے یا انتہا درجے کے کاریگر نے پرو کے لگائے ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دانے نکالے، اور وہ دانے ایسے جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابے سے آس پاس گچھے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغ، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی بات میں الگ ہیں، ظاہراً ایک جیسے نظر آتے ہیں، ذائقہ ان کا مختلف بھی ہے۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه، اس کا پھل دیکھو، انظروا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، انظروا الى ثمره، اس کا پھل دیکھو، اذا اثمر، جب یہ پھلے، وینعه، اور اس کا پکنا دیکھو۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، سبحانہ، پاکی ہے اس کو، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ ہم نے چائے بھی بنانی ہو نا تو پہلے ہم نے دیکھی ہوگی تو بنائیں گے، اللہ کہتا ہے کوئی شے نہیں تھی، بدی اولاً،
جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہ پروردگار کی ذات. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، بغیر کسی نمونے کے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے اس کے بچہ کہاں سے ہو. ولم تکن له صاحبہ، اور حالانکہ اس کی عورت نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز پیدا کی. وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جس نے سب کو خلق کیا ہے تم کہتے ہو اس نے بچہ جنا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ کون کہتے تھے اللہ نے بچہ جنا؟ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں. یہود کہتے تھے جناب عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عیسائی تو عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے قائل تھے کہ یہی دا ہولی اسپرٹ، فادر، دا سن، یہی ہے، ایک ہی بندہ خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے. انہوں نے اللہ کے بچے بنائے، اور فرشتوں کی بابت ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ذالکم اللہ ربکم، فرمایا اس نے ہر شے پیدا کی ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا بنانے والا. فاعبدوہ، تو اسی کو پوجو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی. وہو یدرک الابصار، اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں. ادراک کا مطلب دو مطلب ہے ادراک کا. ایک مطلب یہ ہے جاننا، ایک مطلب یہ ہے کسی شے کی حقیقت کو پا لینا. یہاں پہ فرمایا آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی. اس سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اس میں سر فہرست ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا. وہ آیت پڑھتی ہیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، سب آنکھیں اس کے احاطہ میں. اب اس کا جواب ہے سورۃ القیامہ میں 29واں پارہ ہے. سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23. ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ منہ، وجوہن کچھ چہرے، یومئذ اس روز، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر اس آیت کو اس طرح مانا جائے جس طرح کہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو نہ کوئی یہاں دیکھ سکے گا نہ وہاں دیکھ سکے گا. یا یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں تم نہیں دیکھ سکو گے، آخرت میں دیکھ سکو گے. یہاں کیا فرمایا؟ کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہاں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی، سب آنکھیں اس کا احاطہ کرتی. اس کا جواب یہ ہے کہ ادراک کا مطلب سمجھنا. ادراک کا ایک مطلب ہے جاننا، ایک مطلب ہے کسی شے کی حقیقت کو پا لینا. مطلب یہ ہے کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تمہاری آنکھیں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی. دوسری جانب جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سرکار نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اور یہ ایک علمی اختلاف ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، سب آنکھیں اس کا احاطہ کرتی ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار. لطیف کہتے ہیں بڑی نازک چیز، باریک شے. خبیر پورا خبردار. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے دیکھا تو اپنے لیے دیکھا.
ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو ہوا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، وکذالک نصرف الآیات، اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھے ہیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو اس کی جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر نگہبان نہیں ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ تعالی کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔